بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ وہ دعا تجربے کے طور پر بنائی گئی تھی۔ جب اسے آزمایا گیا تو پتا چلا کہ اس کا اثر صرف 12 گھنٹوں تک رہتا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس پر یہ دعا سپرے کی جاتی ہے وہ صرف 12 گھنٹوں کے لیے ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم رہتا ہے؟ ہاں، میجر ٹی ہنٹر اور اس کے تمام ماتحت 12 گھنٹے کے بعد پھر سے خیال خوانی کرنے لگیں گے، لیکن اب دعا میں تیار کراؤں گا، اس کا اثر دائمی ہوگا۔ کسی پر ایک بار وہ دعا سپرے کی جائے گی تو وہ زندگی بھر خیال خوانی نہیں کر سکے گا۔ آپ کی اس بات سے اطمینان ہو رہا ہے، جو بھی وہ دعا چرا کر لے گیا ہے وہ آئندہ ہم سے کم تر رہے گا۔ وہ ہمارے خلاف صرف 12 گھنٹے تک کامیاب رہے گا، جبکہ ہم اسے اور اس کے لوگوں کو ساری زندگی کے لیے ٹیلی پیتھی سے محروم کر دیں گے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ایک خیال مجھے پریشان کر رہا ہے، اگر فرہاد یا کسی اور دشمن نے آپ خفیہ لیبارٹری میں پہنچ کر چوری کی ہے تو وہ دوسری بار بھی اس لیبارٹری میں جا سکتا ہے اور وہاں کے دونوں ڈاکٹروں کے دماغوں میں پہنچ کر آپ کے آئندہ منصوبے معلوم کر سکتا ہے۔ پورس نے کہا، نہ وہ لیبارٹری رہے گی اور نہ وہ ڈاکٹر رہیں گے، میں دشمن کے لیے مشکلات پیدا کر دوں گا۔ کیا آپ کے نئے ڈاکٹر ایسی ہی کامیاب دوا تیار کر سکیں گے؟ ایک ہفتے پہلے جب ڈاکٹروں نے مجھے کامیابی کی خوشخبری سنائی تھی، تب ہی میں نے ان کے دماغوں میں بیٹھ کر اس دعا کے فارمولے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ فارمولہ چوری ہونے کے باوجود میرے پاس تحریری طور پر موجود ہے۔ اب جس نئے تجربے کار ڈاکٹر کی خدمات حاصل کروں گا، اسے تیار فارمولے پر کام کرنے میں نہ دشواری ہوگی اور نہ زیادہ وقت لگے گا۔ اس نئے ڈاکٹر کو صرف اتنی سی محنت کرنی ہوگی کہ وہ دعا کے اثر کو پائیدار بنا دے۔ وہ سب خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ جیری ویکس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں ان لمحات میں آپ کا ماتحت نہیں بلکہ پورس ہوں، آئیے ہم نئی دوستی کی خوشی میں مصافحہ کریں۔ وہ سب خوش ہو کر جیری ویکس سے یعنی پورس سے مصافحہ کرنے لگے۔ پھر وہ ان سے رخصت ہو کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ امریکی اکابرین سے جو گفتگو ہو چکی تھی اس پر غور کرنے لگا۔ وہ ایسا نادان نہیں تھا کہ امریکی اکابرین یا کسی پر بھی بھروسہ کر لیتا۔ وہ اپنی زندگی سے اعتماد کا لفظ مٹا چکا تھا۔ ان اکابرین نے واقعی اسے بہت بڑی آفر دی تھی، اسے امریکی ٹیلی پیتھی کے شعبے کا سربراہ بنا دیا تھا۔ 1 2 نہیں بلکہ 30 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس کے ماتحت رکھا گیا تھا۔ اتنی بڑی آفر کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بھارت دیش سے امریکہ کے تعلقات ہمیشہ مستحکم رہنے والے تھے۔ وہ 30 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو رفتہ رفتہ تنظیمی عمل کے ذریعے اپنا معمول اور تابعدار بنا سکتا تھا۔ اسے اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہ جسمانی طور پر کبھی کسی کے سامنے نہ آتا۔ پچھلے دنوں وہ 2-4 بار پارس بن کر کسی نہ کسی کے سامنے آیا تھا، اب پارس بن کر کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ ویسے اس نے طے کر لیا تھا کہ اپنی خفیہ پناہ گاہوں سے باہر پورس کی حیثیت سے کبھی کسی کا سامنا نہیں کرے گا۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد تمام امریکی اکابرین اس کمرے سے جا چکے تھے۔ ان میں سے 5 اعلیٰ فوجی افسران یوگا کے ماہر تھے۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے فولادی دماغوں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کھانے پینے کے معاملات میں بہت محتاط تھے۔ کوئی ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں اعصابی کمزوری کی دوا نہیں ملا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے اطراف سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ ان کی حفاظت کرنے والے گارڈز بھی یوگا کے ماہر تھے۔ وہ 5 آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک بنگلے میں آ گئے اور ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان 5 کے دماغوں میں آوازیں سنائی دیں، ہم امریکن بلیک آرمی کے افراد بول رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات خوش آئند ہے کہ پورس نے دوستی کر لی ہے۔ اس قبولیت کے پیچھے وہ خود غرض اور مکار ہو سکتا ہے، لیکن ایشیا میں بھارت دیش کو سپر پاور بنانے کے لیے وہ ہمارے مفادات کے لیے کام کرتا رہے گا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اسے امریکی ٹیلی پیتھی کے شعبے کا سربراہ بنا دیں گے اور 30 ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے حوالے کر دیں گے۔ اسے کبھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس مزید 40 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں اور آئندہ بھی ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ان کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ پورس ہمارے مفادات کے لیے کام کرے گا تو ہمارے ملک کے کسی حصے میں اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے نہیں کرے گا۔ ہمارے 40 ٹیلی پیتھی جاننے والے اور مزید پیدا ہونے
ہونے والے اس دوا سے محفوظ رہیں گے۔ ابھی وہ شاطر بے نقاب نہیں ہوا ہے جس نے پورس کی تیار کردہ دوا چرائی ہے، وہ فرحاد علی تیمور پر شبہ کر رہا ہے۔ ہمیں اس کے شبے کو یقین میں بدلنا چاہیے تاکہ وہ فرحاد اور اس کی فیملی سے ٹکراتا رہے۔ اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ فرحاد کی فیملی کو لوہے کے چنے چبوا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اس کی پشت پناہی کرتے رہیں گے اور ہر پہلو سے اسے زیادہ سے زیادہ طاقتور بنائے رکھیں گے۔ فوج کے وہ پانچوں یوگا کے ماہرین افسران سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے اور امریکن بلیک آرمی کی باتیں سن رہے تھے۔ پانچوں سے پوچھا گیا، اس سلسلے میں کوئی ایسی بات ہے جو تم کہنا چاہتے ہو؟ پانچوں نے سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر انکار میں سر ہلایا۔ ایک افسر نے کہا، آپ نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ کسی طرح پھر اس کو اپنی طرف مائل کریں۔ ہم یہ ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، کوئی اور ذمہ داری دی جائے۔ امریکن بلیک آرمی کا مخفف ABA تھا۔ اس ABA نے کہا، ہمارے رپورٹس ٹیلی پیتھی جاننے والے بلی ڈونا کا سراغ لگا رہے ہیں، وہ کہیں ملے گی تو اسے پورس کے اثر سے نکالا جائے گا اور یہ غلط فہمی پیدا کی جائے گی کہ بلی کی بے وفائی کے باعث پارس نے جان دی تھی، لہذا فرحاد نے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے بلی ڈونا کو پورس سے چھین لیا ہے۔ ابھی تو بلی کو تلاش کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے ہتھے چڑھے گی تو تم لوگ پورس کے دل میں فرحاد کے خلاف غلط فہمی پیدا کرو گے۔ اب ہم جا رہے ہیں، کسی ضرورت کے وقت مخاطب کریں گے۔ ان کے دماغوں میں خاموشی چھا گئی، حالانکہ خاموشی پہلے سے تھی، بلیک آرمی والے ان کے دماغوں میں بول رہے تھے۔ پھر وہ چلے گئے۔ ان پانچوں نے سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، آخری اطلاع کے مطابق بلی ڈونا نیو یارک میں تھی، اب وہاں نہیں ہوگی۔ دوسرے نے کہا، جتنی حسین ہے اتنی ہی چالاک ہے، پارس کے بعد پورس کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، پورس نے ہی اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ تیسرے نے کہا، کیا میرا یہ اندازہ درست ہو سکتا ہے کہ پورس حسن پرست ہے اور اس کی حسن پرستی نے اسے یہ سوچنے نہیں دیا کہ پارس کی محبوبہ پر ڈورے نہیں ڈالنے چاہیے؟ تمہارا یہ اندازہ درست ہو سکتا ہے، ہم اس کی حسن پرستی کو آزما سکتے ہیں۔ لیڈیز ملٹری ٹریننگ سینٹر میں ایسی حسین و جمیل لڑکیاں سراغ رسانی کی ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں جو اپنے حسن و شباب سے پہلی نظر میں ہی دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ پورس اگر حسن پرست ہوگا تو ان حسیناؤں کے نازو انداز دیکھ کر انہیں حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ لیڈیز ملٹری ٹریننگ سینٹر سے حسین ترین دوشیزہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پورس کس ملک اور کس شہر میں ہے، پھر اس حسینہ کو وہاں پہنچایا جائے گا۔ ایک طریقہ ہے، ایک حسین ترین لڑکی کو ایک اسٹیج ڈانسر اداکارہ کی حیثیت سے متعارف کرایا جائے، اخبارات اور رسائل میں اس کی ہیجان انگیز تصاویر شائع کرائی جائیں، سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی اسکرین پر اس کے نازو انداز دکھائے جائیں۔ پورس جس ملک میں بھی ہوگا، رسائل اور ٹی وی اسکرین پر اسے ضرور دیکھے گا۔ پھر جس طرح پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، وہ اسی طرح حسینہ کے پاس بحروب میں آئے گا یا پھر اسے تنویمی عمل کے ذریعے سحر زدہ کر کے اپنے پاس بلائے گا۔ یہ بہترین آئیڈیا ہے، وہ حسینہ کے پاس آئے یا حسینہ کو اپنے پاس بلائے، دونوں صورتوں میں وہ ہم سے چھپ نہیں سکے گا، ہماری نظروں میں آ جائے گا۔ ہمیں آج ہی سے اس تدبیر پر عمل کرنا چاہیے، ایک حسین ترین دوشیزہ کا انتخاب کر کے تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ سے یہ بات مٹائی جائے کہ وہ لیڈیز ملٹری ٹریننگ سینٹر میں رہ چکی ہے۔ ہم اس دوشیزہ کو ہر پہلو سے قاتل اداؤں والی حسینہ بنائیں گے، لیکن اس منصوبے کو پہلے امریکن بلیک آرمی کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ وہ اجازت دیں گے تب اس پر عمل کیا جائے گا۔ ان کے درمیان رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک نے ریسیور اٹھا کر اسپیکر کو آن کیا تاکہ دوسرے ساتھی دوسری طرف کی باتیں سن سکیں۔ اس نے کہا، میں جنرل واٹسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر ایک بری خبر ہے، ہمارے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے جان ریکسن نے فون پر اطلاع دی ہے کہ اس کی خیال خوانی کی صلاحیت اچانک ختم ہو گئی ہے۔ اچانک ختم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آس پاس اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اسپرے کی گئی ہے۔ جی ہاں، یہی بات ہے، وہ دشمن اس شہر میں آ پہنچا ہے۔ ہمارا دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا جیری ویکسن کہاں ہے؟ وہ کرنل صاحب کے ساتھ بالٹی مور گیا ہے۔ پھر تو وہ دوا کے اثر سے محفوظ ہوگا، اس سے فوراً رابطہ کرو۔ اسے جان ریکسن کے بارے میں بتاؤ، واشنگٹن واپس آنے سے منع کرو، اسے کہو ہم سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ کرے۔ اس نے ریسیور رکھ کر کہا، اگر پورس کے شبے کے مطابق فرحاد نے وہ دوا چرائی ہے تو پھر فرحاد کی فیملی کا کوئی فرد واشنگٹن پہنچا ہوا ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔
تشویش بڑھ گئی۔ ان سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال پیدا ہوا، کیا میں خود اس دوا کے ساتھ واشنگٹن پہنچا ہوا ہوں؟ نیلما نے اپنے پوتے سے کہا تھا وہ آرام کرنے جا رہی ہے، لہذا وہ شیتارا کے ساتھ خیال خوانی کے ذریعے ایران جائے اور اسٹون ہارٹ کو تحفظ فراہم کرتا رہے۔ میں نے اسٹون ہارٹ کی ایک ٹانگ پر اور ایک بازو پر گولی ماری تھی اور اسے ریسٹ ہاؤس میں زخمی چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ ایرانی پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہنچنے والی تھی، لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے نیلما نے اسے ریسٹ ہاؤس سے اسپتال پہنچا دیا تھا، اس کی صورت بدل دی تھی۔ اس طرح سراغرساں اور پولیس والے تو اسے نہ پہچان سکے، لیکن سونیا کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اسے پہچان لیا، پھر اس سے انجان بنے رہے۔ اسے اسی وقت اس لیے گرفتار نہیں کر سکتے تھے کہ نیلما نے فہمی کو یرغمال بنا کر رکھا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اسٹون ہارٹ کو گرفتار کیا جائے گا یا اسے نقصان پہنچایا جائے گا تو وہ فہمی کو نقصان پہنچائے گی۔ یہ بات ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ فہمی کی ذہانت دیکھ کر نیلما احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے پوتے سوامی تلک رام بھاٹیا سے کہا، ذہانت کے مقابلے میں جادو نہایت کم تر ہوتا ہے۔ میں فہمی کی ذہانت سے یہ معلوم کر چکی ہوں کہ وہ روحانی ٹیلی پیتھی کا سہارا نہیں لے گی، میرے بنائے ہوئے طلسمی کمرے سے نکلنے کے لیے اپنی عقل سے کام لے گی، لہذا اسے نظر انداز کر دو۔ نیلما کی ہدایت کے مطابق شیتارا اور سوامی خیال خوانی کے ذریعے اسٹون ہارٹ کے پاس آئے۔ شیتارا نے نیلما کی طرح ہمزاد بن کر اسٹون ہارٹ کی خیریت معلوم کی، اسے دلاسا دیا کہ وہ اس اسپتال میں محفوظ رہے گا۔ سونیا، فرہاد اور ایرانی ایجنسی کے سراغرساں اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کے بعد سوامی تلک رام بھاٹیا نے آغا تابش علی سے رابطہ کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ 2 دنوں کے لیے ایک ضروری کام کے سلسلے میں لندن جا رہا ہے، اس کے ساتھ شیریں بھی جا رہی ہے، وہ لندن میں شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ آغا تابش علی ایران کے اہم مالیاتی امور کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، وہاں کے حکام کے اجلاس میں شریک رہا کرتا تھا۔ سوامی آغا کے دماغ میں رہ کر ایران کے اندرونی اقتصادی اور مالی رازوں سے واقف ہو کر وہ تمام رپورٹس امریکہ پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے آغا سے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہاں 2 دنوں تک اجلاس نہیں ہوگا تو تم جا سکتے ہو، تیسرے دن واپس چلے آؤ۔ آغا اپنی اکلوتی بیٹی شیریں کے ساتھ لندن روانہ ہو گیا۔ وہاں باپ بیٹی نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب آغا کو سوامی کا اعلی کار بننے نہیں دیا جائے گا۔ ایرانی حکام سے اس سلسلے میں بات ہو چکی تھی کہ آغا تابش علی کو ملک بدر کیا جائے گا اور آئندہ اسے ایران کی زمین پر قدم رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ اتفاق سے آغا خود ہی شیریں کو لے کر 2 دنوں کے لیے لندن چلا گیا۔ ایرانی حکام نے متعلقہ شعبوں کو ہدایت دی کہ آغا تابش علی کو ایران میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ لندن میں ایرانی سفیر سے کہہ دیا تھا کہ جب آغا وہاں پہنچے تو ہوٹل میں اس کی رہائش کے 1 گھنٹے بعد اسے بلا کر تحریری حکم نامہ دے کر اسے ملک بدر کیا گیا ہے، لہذا وہ واپس آنے کی زحمت نہ کرے، امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ جائے۔ میرے دوسرے منصوبے کے مطابق ہوٹل پہنچتے ہی ہمارے ادارے کے جاننثار شیریں کو بے ہوش کر کے اسے وہاں سے لے گئے۔ ہوٹل میں باپ بیٹی کے کمرے الگ مگر آمنے سامنے تھے۔ پہلے اسے پتہ نہ چلا کہ بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے شیریں کے دماغ میں اس کی ہمزاد بن کر کہا تھا کہ وہ باپ سے کچھ کہے بغیر ہوٹل کے باہر آئے اور ایک کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ہمزاد کی ہدایت پر عمل کیا۔ ایک کار کی پچھلی سیٹ پر پہنچتے ہی ہمارے ادارے کے جاننثاروں نے اسے بے ہوش کر دیا، اسے وہاں سے لے گئے۔ ایرانی سفیر نے مقررہ وقت پر آغا تابش علی سے فون پر رابطہ کیا، پھر کہا آپ کو زحمت نہ ہو تو ابھی میرے دفتر میں تشریف لے آئیں۔ خیریت تو ہے نا جناب؟ میں اکثر یہاں آتا ہوں لیکن پہلی بار آپ مجھے بلا رہے ہیں، سرکاری معاملہ ہے، آپ ابھی چلے آئیں۔ فون بند ہو گیا۔ آغا نے لباس تبدیل کیا، جوتے پہنے، پھر اپنے کمرے سے نکل کر سامنے والے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے جواب نہیں ملا۔ اس نے پھر دستک دیتے ہوئے کہا، شیریں میں ہوں، دروازہ کھولو۔ مگر جواب نہیں ملا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ اس نے آواز دیتے ہوئے اندر آ کر دیکھا کمرہ خالی تھا۔ اس نے پوچھا، کیا واش روم میں ہو؟ وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر کوریڈور سے گزر کر لفٹ میں آیا، وہاں سے گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر اسے لابی میں اور ریستوران وغیرہ میں تلاش کرنے لگا۔ پھر اس نے کاؤنٹر پر آ کر فون کے ذریعے سفیر سے رابطہ کیا، پھر کہا میری بیٹی اپنے کمرے میں اور ہوٹل میں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے، جبکہ وہ کہیں جانے سے پہلے مجھے اطلاع دیتی ہے۔ وہ جوان ہے، سمجھدار ہے، جہاں بھی گئی ہے واپس
واپس آ جائے گی، آپ یہاں چلے آئیں۔ میری بیٹی سمجھدار ہے لیکن پرائے دیش میں ہے، پہلے میں اسے تلاش کروں گا، آپ سے دوسرے دفتری اوقات میں ملاقات کر سکتا ہوں۔ اسی وقت سوامی تلک رام بھاٹیا آغا کے دماغ میں آ گیا تھا، وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سفیر نے کہا، مسٹر آغا، میں ایک ضروری کام سے کہیں جا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کب آئیں گے، لہٰذا میں فون پر ہی بتا دوں کہ حکومت ایران نے آپ کو ملک بدر کر دیا ہے، آپ ایران واپس نہیں جا سکیں گے۔ آپ اپنا ایرانی پاسپورٹ میرے دفتر میں لا کر جمع کر دیں اور اپنے خلاف حکومت ایران کا حکم نامہ وصول کر لیں۔ آغا نے کہا، آپ کی بات مجھے شاک پہنچا رہی ہے، میں محب وطن ایرانی ہوں، مجھے کس جرم میں ملک بدر کیا جا رہا ہے؟ حکومت ایران کی طرف سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں آپ کے خلاف الزامات درج کیے گئے ہیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، پلیز آپ بحث نہ کریں، اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات لے آئیں۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ سوامی نے کہا، مسٹر آغا، میں تمام باتیں سن رہا تھا، تم ایرانی حکومت کے معتمد خاص تھے، تمہیں اچانک ملک بدر کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وطن سے تمہاری غداری کا علم انہیں ہو چکا ہے، لیکن انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ میں تو بہت محتاط رہا ہوں، تم نہیں جانتے، سونیا اور فرحاد تمہاری اصلیت جان گئے ہیں، حکومت ایران نے ان دونوں کی رپورٹ پر تمہارے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ چونک کر بولا، اوہ خدایا، میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا، شیریں اپنے کمرے میں نہیں ہے، ہوٹل میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، پلیز تم معلوم کرو۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، شیریں کے دماغ میں پہنچا، پھر واپس آ کر بولا، تمہاری بیٹی بے ہوش ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کیسے بے ہوش ہو گئی ہے؟ وہ ہوش میں آئے گی تو معلوم ہو سکے گا، لیکن میں اپنے گیان سے کہہ سکتا ہوں کہ فرحاد نے اسے اغوا کیا ہے۔ اسے میری بیٹی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس نے تو ایک بیٹی کی طرح اس کی عزت کی تھی، اسے اپنے بنگلے میں مہمان بنا کر رکھا تھا، لیکن شیریں کی ہمزاد نے فرحاد کو سمجھ لیا تھا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اس ہمزاد نے اسے بنگلے سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا، اس لیے اس نے انتقاماً شیریں کو اغوا کیا ہے۔ مسٹر سوامی، تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارا ایک اعلی کار بن کر کتنا نقصان اٹھا چکا ہوں، مجھ سے میرا آبائی وطن چھوٹ گیا، میری بیٹی مجھ سے چھین لی گئی ہے، میری زندگی کا تمام سرمایہ میری وہی ایک بیٹی ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، تم ناحق پریشان ہو رہے ہو، تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی، اسے ہوش میں آنے دو، یہ معلوم تو ہونے دو کہ اسے اغوا کر کے کہاں پہنچایا گیا ہے، اسے کسی خطرناک جگہ پہنچایا گیا ہوگا تو کیا تم اسے بخیریت لے آؤ گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم میری طاقت اور وسیع ذرائع کو نہیں سمجھتے ہو، ایک بار معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے تو میں چٹکی بجا کر اسے وہاں سے لے آؤں گا۔ میں آغا کے دماغ میں ہنسنے لگا، وہ دونوں چونک کر ہنسی کی آواز سننے لگے، پھر میں نے کہا، سوامی تلک رام بھاٹیا، پہلے اچھی طرح چٹکی بجانا سیکھ لو، شیریں کو جہاں پہنچایا جا رہا ہے وہاں سے تمہاری ٹیلی پیتھی اور تمہارا کالا جادو بھی اسے واپس نہیں لا سکے گا۔ سوامی نے پوچھا، کیا تم نے شیریں کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہے؟ وہ بابا صاحب کے ادارے میں جا رہی ہے، کہو کیا کہتے ہو؟ ماں کا دودھ پیا ہے تو اسے وہاں سے لے آؤ۔ سوامی سوچ میں پڑ گیا۔ آغا نے کہا، میری بیٹی کو میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس کی ہمزاد اسے ذہانت کے ذریعے دنیا کی تمام خوشیاں دے رہی تھی، اس لیے میں مجبور ہو گیا، تم اپنا ضمیر بیچ کر اسے یہ سب کچھ دے رہے تھے، جب تم ان کے کسی کام کے نہیں رہو گے تو یہ تمہارے بھی کسی کام نہیں آئیں گے۔ وہ جو شیریں کی ہمزاد بنی ہوئی ہے وہ کوئی کالا جادو جاننے والی چڑیل ہے۔ سوامی نے غصے میں بھڑک کر کہا، خبردار، اگر تم نے میری دادی ماں کو چڑیل کہا تو پھر ایک بار ایسے طلسمی قید خانے میں پہنچا دیے جاؤ گے جہاں سے تمہیں کبھی رہائی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا، اچھا، تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ ہمزاد بن کر آنے والی تمہاری دادی ہے۔ آغا کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ دونوں باپ بیٹی کالا جادو جاننے والوں کی گرفت میں تھے۔ آغا نے کہا، سوامی جی، ابھی تم نے جو کہا اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی کوئی ہمزاد نہیں ہے، وہ ہمزاد بننے والی تمہاری دادی ماں ہے۔ سوامی نے کہا، ہاں، اب تم سے دو ٹوک باتیں ہو جانی چاہیے، تمہیں ملک بدر کر دیا گیا ہے، تم کبھی ایران کی زمین پر قدم نہیں رکھ سکو گے اور نہ کبھی ہمارے کام آ سکو گے، لہٰذا ہمارے لیے ایک تھوک دینے والی چیز ہو، آج سے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، تم اپنی بیٹی کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ آغا سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اس کے اندر خاموشی تھی۔ میں نے کہا، شیریں بہت معصوم ہے، ان کم بختوں نے اسے اعلی کار بنا رکھا تھا، میں نے سوچا جب وہ لوگ تمہیں دودھ میں پڑی مکھی
مکھی کی طرح نکال پھینکیں گے تو شیریں بھی اس ذہانت سے محروم کر دی جائے گی جو اسے خیرات کے طور پر مل رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ پھر اب نارمل بن جاتی۔ میں نے اسے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں نے اپنی دنیا بھی خراب کی اور عاقبت بھی، میں بہت نقصان اٹھا چکا ہوں، لیکن بیٹی کو نقصان پہنچے تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مجھے اتنا یقین دلا دو کہ میری بیٹی بابا صاحب کے ادارے میں اب نارمل نہیں رہے گی، خدا کے فضل و کرم سے وہ نارمل رہے گی۔ ذہانت خدا دیتا ہے، کوئی ہمزاد بننے والی چڑیل کسی کو ذہین نہیں بنا سکتی۔ بابا صاحب کے ادارے میں ایسی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے کہ جو افراد کند ذہن ہوتے ہیں وہ بھی اس حد تک سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی اچھے طور طریقوں سے گزار سکیں۔ انشاءاللہ شیریں جب کبھی اس ادارے سے باہر تمہارے پاس آئے گی تو تم دیکھو گے کہ وہ دنیا والوں اور دنیا داری کو بخوبی سمجھنے لگی ہے۔